اس تاریک قبر میں چہرہ مصطفیٰ کا اچانک اجالا ہوگا تو عاشق جو مقام کے عاشق ہیں جنہوں نے بظاہر چہرہ مصطفیٰ دنیا میں نہیں دیکھ سکے وہ کیا عرض کریں گے کہ صبح بدا من طلعتے ہی صبح بدا، ارے یہ تو میری تاریک قبر تھی، یہ اچانک کیا روشنی آ گئی، صبح بدا من طلعتے ہی واللیل دجا من وفرتے ہی الصبح بدا من طلعتے ہی، وہ ظلم، وہ چہرہ جس کے روئے سبھی کو دیکھ کر صبح اپنا آغاز سفر کرتی ہے، اور وہ زلف رسا جس کا نام لے کر شام واللیل اذا عسعسا والصبح اذا تنفسا، میں اس چہرے اور اس زلف کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں جو دیکھے گا پہچان لے گا یہ تو وہی شکل ہے، یہ تو وہی صورت پاک ہے جس کو شمائل ترمذی میں ذکر آیا تھا۔ بھئی دیکھیے میں عرض کرتا ہوں علماء آپ تھک تو نہیں گئے؟ دیکھیے میں عرض کروں گا تمام جید علماء بیٹھے ہیں، میں عرض کروں گا پوچھئے جو منکرین حدیث ہیں اللہ نے اپنے محبوب کا کوئی حلیہ بتایا قرآن میں؟ نہیں، حدیثوں سے ملتا ہے کہ آپ کے ابرو مبارک ملے ہوئے تھے، میں یہی عرض کی نا، ملتے ہوئے باہم ملتے سبتین ابرو، حضور کے اس مصرے میں نے کیا کہا؟ حدیث کا درس دینے والے شیخ الحدیث میرے مصرے کی تشریح کر، حدیثوں کی تطبیق دینے والوں آؤ میرے مصروں کو بھی تطبیق دو، ان میں بھی تطبیق پیدا کرو کہ باہم ملتے سبتین ابرو، کہ حضور کے جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے ابرو پیوستہ تھے، ملے ہوئے تھے، یہ جگہ خالی نہیں تھی، تو میں نے اس منظر کو یوں بیان کیا کہ حضور کا یہ ابرو مبارک اور یہ ابرو مبارک یوں تھے جس طرح حسن حسین گلے سے مل رہے ہوں۔ اوہ جتھے میں بولیا تیرے پیو دی تے دادے دی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ہے جی تے اتھے سوال ہو سی کہ ایک کون ہے، تے جنہ شمائل ترمذی پڑھی ہو سی، شمائل ترمذی جادن قطتن گھنگریالے وال، گھنگرالے وال، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور آتھی ہن مد بھریاں، او جنہ پڑی ہو سی، ہائے ہائے زلفاں، ہائے ہائے قافلے دل کے سرے شام لٹے جاتے ہیں، قافلے دل کے سرے شام لٹے ارے سرے شام لٹے جا، دیکھو سرے شام لٹے، قافلے دل کے سرے شام لٹے جاتے ہیں، تیری زلفوں نے یہ اندھیر مچا رکھا ہے،
تیری زلفوں نے زلفوں والے تیری زلفوں نے ارے میرے زلفوں والے تیری زلفوں نے اندھیروں